بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہم سب انسانوں کی ہر جہان کی بہترین خیریں، بھلائی اور کامیابیوں کا ذریعہ ہے، اور بلکہ ہماری ہر جہان کی نجات کا ذریعہ ہے، ہماری ہر جہان کی بہترین خیروں کا ذریعہ ہے۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن مجید، اللہ تعالیٰ کے احکامات جو کہ قرآن مجید میں ہیں، قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کے پڑھیں، سنیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں، اور اس کے بعد سنت و صحیح حدیث کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، سنیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ اور اس کے لیے بہت آسان ہے کہ ہم قرآن مجید کی اپلیکیشنز ترجمے والی ڈاؤن لوڈ کریں، موبائل جو بھی ہم یوز کرتے ہیں، موبائل فونز، ڈیوائسز، یا ان بک فارم کتابی شکل میں بھی ہم قرآن مجید ترجمے والا اپنے گھروں میں، دفاتر میں رکھیں، مساجد میں رکھیں، اور اس کو پڑھتے رہیں اور اس کو سنتے رہیں ترجمے کے ساتھ۔ انشاءاللہ عز و جل بڑا فائدہ ہوگا۔ اسلام 360 بہترین اپلیکیشن ہے جس کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ اس میں قرآن مجید کی مختلف تراجم، تفاسیر موجود ہیں، اور اس کے علاوہ احادیث کی کتابیں موجود ہیں، اور بہترین ڈیٹا بیس اور بہت سارے فیچرز موجود ہیں جس کے ذریعے سے آپ قرآن و سنت و صحیح حدیث سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس کو سمجھ سکتے ہیں، اور اس پر عمل کرنے میں آپ کو سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے میں آسانی ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ دیکھیں کہ انسان کے لیے سب سے بڑا سولوشن ہدایت ہے، جس کے لیے دیکھیں ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے امپورٹنٹ جو کام تھا اپنے سب سے پیارے بندوں کے ذمہ لگایا۔ 1,24,000 کم و پیش اللہ تعالیٰ کمی پیشی معاف فرمائے پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیجے، اور جن کا سب سے اہم مقصد زندگی کے اندر ان کا ہدایت کا پیغام لوگوں تک پہنچانا تھا۔ اور اب انسان اشرف مخلوق ہے، اور اس کے لیے سب سے بڑا سولوشن کیا؟ ہدایت، جس کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے۔ تو ہدایت یہ سولوشن ہے ہماری انفرادی اور اجتماعی تمام تر انسانیت کے تمام تر معاملات کی آسانی اور خیر اور بھلائی کے لیے ہدایت سب سے بڑا سولوشن ہے۔ تو ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے ایک چیز یاد رکھیں کہ ہمیں عقل کا استعمال کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل عطا فرمائی ہے، ہم اشرف المخلوق ہیں، جس کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوق سب سے افضل اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق بنایا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، وہ کس وجہ سے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عقل دی اور ہمیں ہدایت جو ہے عقل کے ذریعے سے عطا فرمائی، اور جس پر عمل کرنے سے انسان فرشتوں سے بھی افضل ہے، اور جس پر اگر عمل نہیں کرتا اپنے اور ایک نفس کی خواہشات پر اگر عمل کرتا ہے تو وہ انسان جو ہے وہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ تو وہ دراصل ہدایت کیسے حاصل ہوگی؟ ہمیں اپنی عقل کو صحیح ڈائریکشن میں استعمال کرنا ہے۔ عقل کو صحیح ڈائریکشن میں کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں کہ 2 قسم کے علم انسان کے پاس ہیں، ایک ریویل نالج، ایک ایکوائرڈ نالج۔ ریویل نالج اللہ تعالیٰ کی وحی کا علم، جو کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے ہم انسانیت تک پہنچایا اللہ تعالیٰ نے علم۔ ایکوائرڈ نالج اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی صلاحیتیں دے دیں کہ انسان اپنی کوشش کے ذریعے سے، عقل کے ذریعے سے، تجربات کے ذریعے سے، مشاہدات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے قوانین کی حقیقتوں کو سمجھتا چلا آ رہا ہے، جو کوئی سائنٹیفک نالج، سائنٹیفک علم، اور اس کے علاوہ مختلف علوم جو ہیں دنیا کے اندر موجود ہیں، وہ ایکوائرڈ نالج کے اندر آتے ہیں، اور وہ بھی فیکٹس اور لاز وہ عین قرآن مجید کے مطابق ہیں۔ ایسا ابھی تک کوئی بھی علم، سائنس کی جتنے بھی 100% لاز، کوئی بھی 1% یا کوئی بھی 0.001% بھی کوئی ایسا لا نہیں ہے، ایسی حقیقت نہیں ہے جو کہ قرآن مجید کے کسی بھی حکم کی مخالفت کرتی ہو، بلکہ عین مطابق ہے۔ قرآن مجید سائنس کی کتاب ہے، مطلب SIGNS، مطلب اشارے ہیں مختلف علوم کے بارے میں، سائنس کے علم کے بارے میں بہت سارے اشارے ملتے ہیں۔ تو اتنا عرصہ گزر چکا قرآن مجید کو، 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا، اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا قرآن مجید، ابھی تک اس میں ایک بھی غلطی کہیں سے بھی ثابت نہیں ہوئی۔ تو یہ ایک لاجیکل، ایک منطقی، ایک بہت بڑی دلیل ہے، اور یہ انسانیت کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ قرآن مجید جو کہ اتنا عرصہ پہلے آئی، اس میں سائنسی حقائق جو کہ اتنے عرصے کے بعد ہم انسان جو ہے دریافت کرتا آ رہا ہے، اس میں وہ پہلے سے اس کے بارے میں وہ اشارے موجود ہیں، وہ قوانین فطرت اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی اس کے اندر بتا دیے ہیں، بہت سارے انسان کی تخلیق سے لے کر کے بہت ساری۔ ایک تو سائنٹیفک ڈسکوری جو میں نے اس میں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، مجھ سے ہوئی، میرے ذہن میں سوال اٹھا، میں ایک آیت پڑھ رہا تھا، اللہ تعالیٰ کمی پیش معاف فرمائے کہ انسان کو جو تخلیق کا عمل ہے نا، اس میں جو ایک سپرم سے پہلے انسان کو پہلے مٹی سے تخلیق کیا گیا، وہ اگر آپ لائف سائیکل پڑھیں نا، انسان کے برتھ سائیکل پڑھیں نا کہ کیسے انسان کا تخلیق کیا گیا، قرآن مجید میں آیات میں مفہوم آتا ہے، اللہ تعالیٰ کمی پیشی معاف فرمائے کہ پہلے جہاں تک مجھے یاد ہے کہ انسان کو مٹی سے اللہ تعالیٰ نے بنایا، پھر اس کو جو ہے وہ ایک سپرم مطلب منی کے قطرے کے اندر تبدیل کیا، پھر اس کے بعد کے فیزز اس کے اندر وہ تبدیلی جو رونما ہوتی چلی گئی۔ تو میرے ذہن میں ہے اگر سپرم سے پہلے انسان اگر مٹی سے بنا ہے تو اس کے کمپوننٹس کو جاننا چاہیے کہ سپرم میں اور جو یہ مٹی سوائل جو ہے اس کے اندر جو اس کے اجزاء ہیں وہ
اس کے اندر کیا مطابقت ہے، کیا ایک جیسی چیز، کیا ان کے اندر سملیرٹیز ہیں. تو وہ میں نے سمپلی وہ اگر ایلیمنٹس اس کے بارے میں پڑھا، آپ بے شک گوگل پہ چلے جائیں، وہاں پہ لکھیں دا ایلیمنٹس ان سوائل، مطلب مٹی میں جو ایلیمنٹس ہیں، اور اسی طرح ایلیمنٹس ان اسپرم جو ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں، تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ بہت سارے ایلیمنٹس وہی جو مٹی کے اندر پائے جاتے ہیں وہی جو اس کے اندر اسپرم کے اندر پائے جاتے ہیں. تو اس طرح بہت ساری حقیقتیں جو ہیں وہ موجود ہیں. اور غور و فکر دراصل انسان کی عقل کا کام ہے. انسان کی عقل کا جو پرائمری مقصد کیا ہے، اصل مقصد کیا ہے، یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سمجھ یہ عطا فرمائی. یہ میرے پہ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہوئی کہ مجھے ڈسکوری ہوئی کہ میں نے اس چیز کو سمجھا کہ انسان کی دراصل عقل کا کام چیزوں کو رٹنا نہیں ہے. میموری اس سے بہتر تو ہمارا یہ جس میں موبائل فون میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، اس موبائل فون تو اگر تو انسان کی عقل کا کام ہے وہ چیزوں کو یاد رکھنا، تو یہ جو موبائل فون ہے شاید قدرے بہتر ہے انسان کی عقل سے، کیونکہ یہ تو اس میں کروڑوں اربوں خربوں کتابیں جو ہیں وہ موجود ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے سے. اس کے اندر بہت کچھ انفارمیشنز جو ہے سٹور ہیں، سیو ہیں. تو یہ تو پھر بہتر ہو گیا کیا انسان کے ساتھ، انسان سے نہیں. دراصل انسان کا عقل کا جو اصل مقصد ہے، پرائمری جو غور و فکر کرنا، دریافت کرنا، ڈسکور کرنا، کریٹیوٹی، تخلیقی صلاحیتیں، سمجھنا، حق و باطل مطلب سچ اور جھوٹ کے اندر فرق کرنا، انسان عقل کے ذریعے سے ہدایت کو حاصل کرنا اور اس پر صحیح ڈائریکشن میں عمل کرنا، انسان کی عقل کا دراصل کام یہ ہے. اور جس کی وجہ سے جنت و دوزخ کا فیصلہ ایمان کے اوپر اور اعمال کے اوپر ہونا ہے کہ انسان کے نظریات اور ایمان کیا صحیح تھا، کیا توحید کے اوپر اس کا ایمان صحیح تھا، کیا وہ شرک سے بچا، کفر سے بچا. تو وہ دراصل وہ کیوں اتنی بڑی جو معاملات وہ کیے گئے ہیں اس ایمان کی بنیاد کے اوپر، ایمان و عمل کے اوپر، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی صلاحیت دی ہے. جتنی بڑی صلاحیت ہو، جتنی اس کے مطابق اس کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، جس کو جتنا بڑا ایک عہدہ یا طاقت ہو عطا فرمائی جائے اس کے مطابق اس کا حساب ہوتا ہے. جس کے پاس جتنا عقل ہے، جتنی صلاحیتیں ہیں، جتنا پیسہ ہے، مال دولت، عقل سمجھ ہے، اس کے مطابق اس کا حساب ہوگا. اللہ تعالیٰ تو میرٹ کرنے والا ہے، وزن کرنے والا ہے اعمال کا، کوالٹیٹیو انالیسس، کہ انسان کے دیکھیں نا قیامت میں اعمال کو تولا جائے گا، گنا نہیں جائے گا، تولا جائے گا. مطلب کہ اگر ایک انسان اگر نماز پڑھتا ہے یا روزہ رکھتا ہے، غریب انسان جو کہ ساتھ سخت مزدوری بھی کر رہا ہے، غریب گرمی کے اندر وہ مزدوری بھی کر رہا ہے، اور ایک انسان جو امیر ہے وہ اے سی میں بیٹھ کر کے سکون سے روزے رکھ رہا ہے، اس کو اتنا مشکل نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے. لیکن جو ایک بیچارہ حق حلال کی روزی بھی کما رہا ہے، خون پسینے سے کے ساتھ محنت کر کے، اور ساتھ روزہ بھی رکھ رہا ہے، اللہ کی عبادت بھی خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، تو دیکھیں نا اس کا اعمال بھاری ہیں. پھر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ عز و جل میرٹ کرنے والا ہے، تو اس کا اعمال کا وہ اجر جو ہے اس کے مطابق ہوگا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی سوچوں کو کھولیں، آؤٹ آف دا باکس سوچیں. انسان کی تمام تر معاملات کا حل وہ بے شک معاشرتی لحاظ سے ہو، معاشی لحاظ سے ہو، کاروباری لحاظ سے ہو، پیسہ کمانا ہو، دنیا ہو، آخرت ہو، ازدواجی معاملات ہوں، گھریلو معاملات ہوں، رشتہ داری کے معاملات ہوں، آپس کے معاملات ہوں، انفرادی، سیاسی، اجتماعی جو بھی معاملات ہوں، اس کا دراصل سولوشن انسان کی ہدایت کے اندر ہے. انسان ہدایت جب صحیح مل جاتی ہے، اپنی عقل کو صحیح ڈائریکشن میں استعمال کرتا ہے، تو انسان ہدایت کے بعد اس پر صحیح ڈائریکشن میں عمل کرتا ہے، تو انسان کی دنیا و آخرت بہتر ہوتی ہے. اسی لیے تو کہا گیا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. کیوں؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے سوچ عطا فرمائی ہے، سمجھ عطا فرمائی ہے، صلاحیت عطا فرمائی ہے. جب انسان چیزیں سوچتا ہے، اچھا اس سوچ کو صحیح کرنے کے لیے اپنے دماغ میں وہ چیزیں ڈالیں جو کہ بہترین ہے، جو کہ غلطیوں سے پاک ہے. اور وہ واحد چیز کیا ہے؟ قرآن مجید، جو کہ تمام تر غلطیوں سے پاک ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جس میں کوئی غلطی نہیں. تو اس چیز سے فیڈ کرے. سیاست دانوں اور مذہبی لیڈروں اور یہ پیروں فقیروں اور یہ جو من کھڑت مولوی جو ہیں، ان کے پیچھے بلائنڈلی فالو نہ کریں. میں سب کو برا نہیں کہہ رہا، لیکن بس اب زیادتی آج کل کا ماحول اور معاملات اور یہ ہو چکا ہے کہ اس میں زیادہ تر لوگ گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں. تو ان غلطیوں سے، ان گمراہیوں سے بچیں اور خالصتاً اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھنے کی کوشش کریں. قرآن مجید کو سمجھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، سنیں، سمجھیں اور عمل کریں. اس کے بعد سنت و صحیح احادیث کو اور حقائق کو سمجھنے کی کوشش کریں. معاشرتی زندگی اور معاملات اور کاروباری زندگی، انسان کے حل سارا کچھ اسی کے اندر اس کا سولوشن ہے. اور بیسٹ نالج کو حاصل کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا و آخرت میں بہترین خیر عطا فرمائے. آمین. اللہ حافظ.